حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، رب تعالی شانہ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ دوستو، آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محض جلسے جلوسوں سے نہیں، بلکہ اپنے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کریں اور ہادی برحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اذہان و قلوب میں رچا بسا کر پرعزم ہو جائیں کہ ہم سب نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کے تمام اسباب خلوص دل اور خلوص نیت سے اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔